بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ محترم ناظرین، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا آج آپ نے نماز فجر پڑھی ہے یا نہیں، یا یوں سمجھیں کہ آج رات جب ہم سوئیں گے تو آنے والا کل جب اٹھیں گے تو سب سے پہلا کام ہم نے کون سا پلاننگ میں لائے ہیں کہ کیا کرنا ہے کل۔ اٹھتے ہی ہمارے کاروبار جو شروع ہوں گے، تمام کے تمام میں سے سب سے پہلا کام، ہماری سب سے پہلی پلاننگ وہ کون سی ہے؟ اگر اس کے جواب میں آپ کا یہ جواب ہے کہ جی ہم نے نماز فجر ادا کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر یہ جواب ہے کہ نماز فجر ہم نے نہیں ادا کی تو یقیناً خسارہ ہی خسارہ ہے۔ محترم سامعین، ہم میں سے کون جانتا ہے کہ اگر ہمیں آج اسی حالت میں موت آ گئی تو نماز فجر تو ہم نے پڑھی نہیں، تو قبر میں جائیں گے تو کون سا چہرہ لے کر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لینا ہے کہ نماز سے فجر تو نے ادا نہیں کی، تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اسی لیے آج کی گفتگو میں نماز فجر ہی کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے یاد رکھیے یہ بات کہ جس بندے کی رات سوتے ہوئے صبح کی پلاننگ جو بنا کر سوتا ہے کہ میں نے صبح اٹھ کر یہ کام کرنا ہے، اگر اس کی سب سے پہلی پلاننگ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز فجر پڑھے، یہ پلاننگ نہیں، کوئی اور کام کی پلاننگ ہے، تو اس آدمی کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اس کے سارے کام جتنے بھی وہ پلاننگ بنا کر سوتا ہے، صبح اٹھ کے وہ کام کرتا ہے تو سارے کا سارا دن اس کا برباد ہے، کیونکہ اس کے دن کی جو ابتدا ہے وہ ابتدا ہی غلط کام پہ ہو رہی ہے۔ کاش کتنا ہی بہتر ہوتا کہ یہ پلاننگ بناتا کہ میں نے صبح اٹھ کر نماز فجر باجماعت ادا کرنی ہے، تو کتنا ہی بہتر ہوتا۔ کیوں؟ نماز فجر اتنی زبردست اور اتنی قیمتی نماز ہے، ہم نماز فجر کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ اس بات پہ ذرا غور کریں، نماز فجر کیوں کثیر تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ جو چھوڑ دیتے ہیں؟ صرف یہی وجہ ہے نا کہ رات کو دنیا کمانے کے لیے دیر تک اپنی دکانوں پہ رہے، دیر تک اپنے کاروبار میں مصروف رہے، پھر آ کر کافی سارا رات کا حصہ گزر گیا تو تب ہم نے آرام کرنا شروع کیا، صبح فجر کی نماز پر اٹھ کر نہ آ سکے کیونکہ نیند ابھی تک ہماری پوری نہیں ہوئی۔ دنیا کمانے کے لیے نماز فجر کو بھی چھوڑ دیا۔ کاش ہم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو سمجھتے، جانتے، پڑھا ہوتا، علم کے اندر ہوتا تو یہ کبھی بھی ہم یہ خرابی، یہ غلطی اور نافرمانی نہ کرتے، بلکہ اٹھ کر نماز فجر پڑھتے اور ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ ہم کما لیتے۔ آؤ محترم سامعین، آج میں وہ نسخہ لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ ایک نماز فجر ادا کر لو، دنیا کما لو گے، دنیا کے مالک بن جاؤ گے، پھر آگے بڑھتے جاؤ۔ کتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے اندر رکھے ہیں۔ نماز فجر کی پہلی 2 سنتیں جو انسان پڑھ لیتا ہے، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا یہ فرمان صحیح مسلم کے اندر 625 نمبر روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، لوگو نماز فجر کی پہلی 2 سنتیں جو ہیں
وہ اتنی قیمتی ہیں جو انسان ان کو پڑھتا ہے رکعت الفجری، فجر کی 2 رکعتیں یعنی 2 سنتیں، خیرم من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سے وہ 2 رکعتیں بہتر ہیں۔ جس دنیا کو کمانے کے لیے ہم نے نماز فجر بھی چھوڑ دی، سوئے رہ گئے، نماز تک نہ پڑھی، کاش ہم نے 2 رکعت سنت پڑھ لی ہوتی، دنیا وما فیہا کے مالک بن جاتے۔ جو آدمی 2 سنتیں پڑھ لیتا ہے اس حدیث کے تحت وہ پوری دنیا کا مالک ہے، کیونکہ دنیا وما فیہا سے بہتر تو یہ 2 رکعتیں ہیں۔ پھر جو خوش نصیب نماز فجر کے 2 فرض بھی پڑھتا ہے اس انسان کو کیا ملتا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان صحیح مسلم کے اندر 657 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس بندے نے نماز فجر ادا کی، صبح کی نماز پڑھی، وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اس کی حفاظت کرنے والا رب کریم ہے۔ حضرات یہاں ٹھہر کر یہ ذرا سوچئے، اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھائیے کہ کیا جو 2 سنتیں پڑھ کر پوری دنیا کا مالک بن گیا، دنیا وما فیہا سے بہتر وہ 2 رکعتیں پڑھ لی، پھر ہمت کی نماز فجر بھی ادا کی اور اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ جو بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے، اللہ کے ذمے ہو جائے، بتلاؤ پوری دنیا کے اندر اس انسان کو کوئی ناکام کر سکتا ہے؟ پوری دنیا میں اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ 2 سنتیں پڑھی، دنیا وما فیہا اس نے کما لی، پھر نماز فجر ادا کر لی، 2 فرض بھی پڑھ لیے، اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ یہ نماز اتنی قیمتی نماز ہے، اگر اس نماز فجر کے ساتھ اگر ہم، کیونکہ نماز فرض تو 5 ہی ہیں نا، ہر نماز کی علیحدہ علیحدہ فضیلت بیان کی گئی ہے احادیث کے اندر، فرض 5 ہیں، پڑھنی 5 ہی ہیں، اور نماز فجر کی فضیلت کیا ہے؟ نماز فجر پڑھ لی، اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اور آگے بڑھتے جاؤ۔ اس نماز کے ساتھ جب انسان نماز عصر کو بھی ملائے گا، نماز عصر پڑھے گا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے جو صحیح مسلم کے اندر 634 نمبر روایت موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، دنیا کے لوگوں جو بندہ نماز فجر کو پڑھے پھر نماز عصر کا بھی اہتمام کرے، لن یلج النار، وہ کبھی بھی جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کہاں جائے گا؟ جس نے نماز فجر بھی پڑھی، نماز عصر بھی پڑھی، وہ کدھر داخل ہوگا؟ صحیح البخاری کو پڑھ لیجئے، 574 نمبر حدیث، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، لوگوں جس بندے نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازوں کا اہتمام کر لیا، یعنی نماز فجر اور نماز عصر کا اہتمام کر لیا، وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ یعنی معلوم ہوا کہ اس نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ جنت عطا کر دیتا ہے، جہنم سے نجات دے دیتا ہے۔ پھر اس نماز کے ساتھ آپ ملائیں نماز عشاء کو، رات کا وقت ہو گیا، نماز عشاء ایک آدمی نے باجماعت ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد پھر جا کر سو گیا، ساری رات یہ سویا رہا، پھر نماز فجر بھی آ کر اس نے باجماعت ادا کی ہے، اس آدمی کو کیا ملتا ہے؟ آپ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 656 کو گھر جا کے پڑھ لیجئے، اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ امام کائنات کے پیارے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا فرمایا کرتے تھے من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، لوگوں جس بندے نے نماز عشاء با جماعت ادا کی، اور اسی طرح ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ کے گیا، رات جا کر بستر پہ ساری رات وہ سویا رہا، پھر آ کر فجر کی نماز با جماعت ادا کی، اللہ نے ثواب کتنا عطا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں فکأنما صلی اللیل کلہ، ساری رات سویا رہا، عرش عظیم کے مالک نے ساری رات اس کی عبادت میں لکھ دی ہے، کیونکہ دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں، عشاء بھی نماز فجر بھی، اور مزید اس کے ثواب کو اجاگر کرنے کے لیے آقا نے کچھ یوں فرمایا، اس حدیث میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ثواب بیان کیا گیا کہ ساری رات اس کی عبادت میں لکھی گئی، مزید اس کے ثواب کو واضح کرنے کے لیے
مبہم رہ کر بھی فضیلت کو اجاگر کچھ یوں کیا گیا۔ صحیح البخاری کی 615 نمبر روایت آپ پڑھ کر دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ نماز فجر اور نماز عشاء کے اندر میرے اللہ نے کیا رکھا ہے، کتنا اجر اور کتنا ثواب رکھا ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، لوگوں کو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو لوگ تب بھی ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آئیں گے۔ کیا معلوم ہوا کہ نماز فجر، نماز عشاء اتنی قیمتی نمازیں ہیں، گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو تب بھی لوگ آئیں گے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ رب نے ان کے اندر رکھا کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ ہم نے پیسہ کہاں سے کمانا ہے، میرے اور آپ کے علم کے اندر یہ باتیں تو ہیں، ہم نے دھوکہ کس کو کس طرح دینا ہے، ہم نے ڈنڈی کیسے مارنی ہے، اپنے بھائی کو کس طرح زیر کرنا ہے، اپنے حقیقی بھائی کو لوٹنا کس طرح ہے، دکانداری کے اندر دو نمبری کیسے کرنی ہے، ان طریقوں کو تو ہم نے اپنے شہروں سے باہر جا کر بھی سیکھ لیا۔ رب ذوالجلال کی قسم، نہیں ٹائم ہمارے پاس تو رب کے دین کو سیکھنے کے لیے نہیں، نمازوں کی ادائیگی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہر چیز کو تلاش کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کرنے پڑے تو کر گئے، نماز ادا کرنے کے لیے قریبی مسجد میں بھی 5 وقت ہم جماعت کے ساتھ نماز آ کر نہ پڑھ سکے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس نمازوں کے لیے ٹائم نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے معافی کے بہانے بنائے ہیں کہ اے میرے بندو آؤ تو صحیح میرے در پہ، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک حدیث یاد آئی، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح البخاری کے اندر 159 نمبر روایت پہ موجود ہے۔ پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی اچھی طرح وضو کرے سنت کے مطابق، پھر وضو کر کے صرف 2 رکعت نماز پڑھے، زیادہ تعداد نہیں، صرف 2 رکعتیں وہ پڑھ لے، اس انداز میں پڑھے کہ دل کے اندر کوئی خیال پیدا نہ ہونے دے، پوری توجہ کے ساتھ صرف 2 رکعتیں ادا کرے، ادھر 2 رکعتیں مکمل ہوں گی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ امام کائنات کی نبوت والی زبان حرکت میں آتی ہے کہ اللہ اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لوگوں رکعتیں کتنی ہیں، صرف 2 رکعتیں پڑھی گئی، زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ جب میں نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 234 کو پڑھا، ایمان اور بھی تازہ ہو گیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، جو بندہ بھی اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد صرف 2 رکعتیں وہ اس انداز میں ادا کرے، پوری 2 رکعتوں کے اندر اپنی توجہ کسی اور طرف نہ جانے دے، پوری توجہ کے ساتھ 2 رکعتیں وہ مکمل کر جائے، جیسے ہی 2 رکعتیں اس کی اس انداز میں مکمل ہوں گی، وجبت لہ الجنت، اس بندے پر رب کی جنت واجب ہو جائے گی، گناہ بھی معاف ہو گئے، جنت بھی واجب ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ صرف 2 رکعتوں کے بدلے، بخشش کے بہانے نہیں تو اور کیا ہیں؟ اللہ نے تو بہانے بنائے ہیں، میرے بندو آؤ تو صحیح میرے در پہ، صرف 2 رکعتیں پڑھ لو، زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، صرف 2 رکعتیں پڑھ لو، جنت کو واجب کر دوں گا۔ پھر افسوس کی بات یہ ہے نا کہ ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ اللہ کے سامنے 2 رکعتیں ہی آ کر پڑھ لیں۔ صبح فجر کی نماز صرف 2 رکعتیں ہی ہیں، نماز آ کر پڑھیں، 2 رکعتیں پڑھیں، دنیا کے مالک بن جائیں گے، اور فرض 2 رکعتیں جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا، پوری رات ثواب میں لکھی جائے گی، اور اس حدیث کے بھی مصداق بنیں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے، جنت بھی واجب ہو جائے گی، صرف 1 نماز کے بدلے۔ محترم سامعین، اس نماز کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے، میرے آقا حضر میں ہوتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے، تب بھی فجر کی 2 سنتوں کو نہیں چھوڑا کرتے تھے، کیونکہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر جتنا مال و متاع ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ پیسہ ہے،
ہر چیز سے بڑھ کر اگر قیمت ہے تو فجر کی 2 سنتوں کی ہے۔ محترم سامعین، اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مختصر سی 2 رکعتیں جس کے اندر فاتحہ اور قل یا ایھا الکافرون، سورۃ الفاتحہ اور قل ھو اللہ پڑھی جاتی ہے، اتنی مختصر 2 رکعتیں ہیں، ان کا بھی اہتمام کریں، اور نماز فجر کے 2 فرض اس کا بھی اہتمام کریں، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ پھر پوری دنیا ایک طرف ہو کر نقصان پہنچانے کے لیے تل جائے، رب کعبہ کی قسم، جس کی رب حفاظت کرتا ہے پوری دنیا مل کر اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی، ایک بال بھی اس کا جو ہے وہ ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔